اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا موضوع دو قرآن. اس موضوع کو دیکھ کر شاید آپ حیران ہوں کہ دو قرآن کا کیا مطلب ہے. قرآن تو ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ہی قرآن عطا فرمایا ہے. دوسرا قرآن کیا ہے، اس کی وضاحت تھوڑی دیر بعد آپ کو ہو جائے گی، پریشان نہ ہوں. قرآن ایک ہی ہے. ایک وہ کتاب جو کتابی شکل میں ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، چاہے وہ اسے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، لیکن وہ کتاب ہر گھر میں موجود ہے. یہ کتاب برکت کے لیے ہر گھر میں موجود ہے، اور ہر حافظ کے سینے میں بھی محفوظ ہے. جو حفظ کرتے ہیں ان کے سینے میں، دل میں قرآن موجود ہے. اور دوسرا قرآن کائنات کے ارض و سماء کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ دھرتی، یہ چمکتا دھمکتا دہکتا سورج، یہ چاند، ٹھنڈی روشنی، اور یہ ان گنت تاروں بھری آسمان اور کہکشاں، یہ ہوائیں، یہ پانی سے لدی ہوئی گھٹائیں، یہ مہکتے ہوئے پھول، اور یہ چہکتے ہوئے پرندے، سمندر میں، خشکی میں بڑے بڑے جانور، اور یہ بلند پہاڑ، اور یہ لکدک صحرا، اور وسیع گہرے سمندر، یہ سب کی سب اس قرآن کی آیات ہیں. ایک قرآن کی آیات جو لکھی ہوئی ہیں، اور ایک اس کی آیات ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں. ایک قرآن میں لکھی ہوئی آیات ہیں،
اور دوسرے میں عمل اور حرکت کرتی ہوئی آیات۔ ایک قرآن ہمیں اصول اور قوانین دیتا ہے، ضابطہ دیتا ہے، اور دوسرا قرآن اس کی عملی تشریح۔ قرآن حکیم کائنات فطرت کی آیات کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ہے جس پر غور و فکر کرنے کو بار بار کہا گیا ہے۔ سورۃ صاد میں فرمایا، آیت 29 میں، جو میں نے شروع میں آیات تلاوت کی ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب۔ یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بہت ہی مبارک ہے۔ یہ لیدبروا آیاتہ، تو اس کی آیات پر غور و فکر، سوچ و سمجھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس پر کون لوگ فکر کریں گے، کون تدبر کریں گے، کون ذکر کریں گے؟ اولی الالباب، عقل مند لوگ، جن کی فطرت عقل سلیم صحیح راستے پر ہے۔ وہ لوگ ان آیات کو بھی دیکھیں گے اور ان قرآن کی آیات کو بھی دیکھیں گے، اور پھر وہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اس لیے اس آیت میں یہ فرمایا کہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں گے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کا دین ہے، تمام زمانوں کا دین ہے، بلکہ تمام جہانوں کا دین ہے، اور صحیح معنوں میں پوری زندگی کا دین ہے، اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کس طرح فطرت کی بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف انسانی ذہن کی متوجہ کر کے اس سے سبق دینا چاہتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر وہی بات، ارض و سما کی تخلیق اور دن اور رات کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن اولی الالباب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے نا، جو قرآن کی آیات ہیں، یہ تو معنوں کا ایک سمندر ہے، بہت بڑا سمندر، جس میں علماء کرام اور بڑے بڑے سائنسدان اس میں ہوتے لگاتے رہے ہیں، اس سے ہیرے موتی نکالتے رہے ہیں، لیکن ایک عالم جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنی عمر گزار دی لیکن کچھ نہیں ملا، مل کر بھی نہیں ملا۔ فارسی کا ایک فقرہ ہے،
معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے. جس طرح دنیا کوئی بڑا سے بڑا عالم قرآن کی ایک آیات بھی نہیں بنا سکتا، اسی طرح بڑے سے بڑا سائنسدان ایک پتہ اور ایک ذرے کی تخلیق سے بھی عاجز اور لاچار ہے. جس طرح قرآن کا مطالعہ فرض ہے، اسی طرح کائنات کا مطالعہ بھی فرض ہے. سورۃ العنکبوت آیت 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قل سیروا فی الارض فانظر کیف بدأ الخلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا دنیا کی سیر کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی، اس کائنات کی ابتدا کیسے کی. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. شروع، ابتدا کیسے کی اللہ نے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کے لیے، ہمیں غور و فکر تدبر کرنے کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کیسے کی. کائنات تو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اوریاں ہیں، ہر چیز واضح ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں جانے کے لیے غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے. مطالعہ کائنات کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں وضو، صلاۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق اور قرض وغیرہ اور دوسرے موضوعات، معاشرتی موضوعات پر بحث کی ہے. اور اس میں کل تقریباً 150 آیات ہیں، اور مطالعہ کائنات کے لیے 756 آیات ہیں. 756 آیات ہیں. قرآن کریم ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے اللہ کا آخری کلام ہے. اگر یہ کتاب ہمیں زمینی معدنیات اور زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے اور پہاڑوں کے اندر سونے، چاندی اور بہت سی قیمتی دھاتیں اور سمندر کے اندر سے تیل، گیس حاصل کرنے کا درس نہیں دیتی تو ترقی یافتہ قوم ہم پر الزام نہیں لگا سکتی. تو یہ کتاب ان کے مطابق میرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ، بے بنیاد ہے. آج یہ دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ہمارا دین مکمل ہے، اب اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں. مطالعہ کائنات اور مطالعہ زندگی، ضابطہ حیات، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کریں. دین مکمل ہو گیا، لیکن آج مغرب کے لوگ، کافر لوگ، لوہے، تانبے، بارود
اور دیگر زمینی خزانوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہنر کے آفتاب بنے ہوئے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، دریاؤں میں تیر رہے ہیں، سمندر کے نیچے ہزاروں میل نیچے جا کر تحقیق کر رہے ہیں، وہاں سے خزانے نکال رہے ہیں، ہزارہ میل دور بیٹھے خبریں لے رہے ہیں، پل پل کی خبریں، یہ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت اور آنے والے آسمانی حادثات، زمینی حادثات کی خبریں پہلے سے دے دیتے ہیں۔ یہ وہ علم جو ہے نا انہوں نے اس میں ترقی کی ہے اور حاصل کیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پر غور کریں، تدبر کریں۔ اسی طرح سورۃ فاطر میں رب کریم فرما رہے ہیں، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ الم تری ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پر اس نے زمین سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے۔ کتنے قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے، ہر کا ذائقہ الگ ہے، ہر کے رنگ الگ ہیں۔ اور پھر پہاڑوں میں مختلف رنگ ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی سبز ہیں، گہرے سبز ہیں، کوئی لال ہیں اور کوئی کالے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی حبشی ہے، اور اس طرح دواب، کیڑے مکوڑے، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ اور اسی طرح انعام، جانور، گائے، بھینس، بکری، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ کذالک، اصل بات کیا ہے؟ کذالک کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو علم والے ہیں، من عباد العلماء، علم والے جو لوگ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقی علم کائنات کا مطالعہ ہے۔ جس طرح شیکسپیئر، سعدی، بو علی سینا اور اقبال کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کی تصانیف کا مطالعہ ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی عظمت و رفعت، کمال تخلیق، خوبصورت دنیا، نظام ربوبیت، حیرت انگیز نظام کائنات کو سمجھنے کے لیے تخلیق کائنات پر غور و فکر اور تدبر کرنا پڑے گا۔
اگر کسی مصنف کی تعریف اس کی تصنیف پڑھے بغیر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی اس کے حیرت انگیز کمالات پر تدبر کیے بغیر ممکن نہیں۔ غور فرمائیے کہ مطالعہ کائنات کی طرف دعوت دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کو صرف حقیقی حمد و ثنا پسند ہے، اس لیے آج ایسی اقوام معزول کر دی گئیں، ختم کر دی گئیں جو صحیح معنوں میں اللہ کی شاکر نہیں ہیں، شکر کرنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ اس وقت ہماری مسجدیں بھری پڑی ہیں، نمازی مسجدیں نمازوں سے خالی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے؟ قلیلا من عبادی الشکور، میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ زمین کے اندر معدنیات کا ایک حیرت انگیز سلسلہ موجود ہے۔ فضا میں چھپی ہوئی مقناطیسی لہریں جس کی وجہ سے ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ چل رہے ہیں۔ آج دنیا بڑے بڑے ڈیم بنا کر بجلی پیدا کر رہی ہے، سٹیم اور پٹرول کے کمالات سے دنیا عالم فائدہ اٹھا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے مومنو، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے سب کچھ اے مومنو تمہارے لیے بنایا ہے۔ تمام کائنات کے خزانے اور زمین کے خزانے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیے ہیں، دماغ دیے ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے، لیکن ہم نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور آج اس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، ہر چیز اہل مغرب سے لے رہے ہیں۔ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس؟ چند لوگ جو اس پر غور و فکر کر رہے ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج کی مغرب کی دنیا عروج پر ہے، ٹیکنالوجی کے عروج پر ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کوئی وقت، حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ اقبال نے بہت اس پر ایک بہت اچھا شعر کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ دیا ہے۔ اس نے ہمیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو اللہ نے ہمیں کان،
آنکھیں، دل، دماغ سوچنے کے لیے دیے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، کل ان کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے ان کا کیا استعمال کیا ہے۔ اسلام میں تفکر و تدبر کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کائنات پر گھڑی بھر کی تفکر و تدبر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن حکیم تو مومنوں کی بلندی کی بشارت دیتا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی اعلیٰ رہو گے، ان کنتم اعلون، بلند رہو گے، اعلون ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن اور مسلمان ہوئے۔ آج دنیا میں وہی قوم بلندی اور عزت حاصل کر سکتی ہے جو صحیح معنوں میں خدمت خلق کرے، جو معدنیات کو صحیح معنوں میں استعمال کر کے لوگوں کی سہولت کے لیے گاڑیاں چلائے، ریلیں چلائے، دریاؤں پر پل باندھے، نہروں اور سڑکوں کا جال بچھائے، سمندروں کو تجارت کے لیے استعمال میں لائے۔ جو آبشاروں سے بجلی پیدا کر کے دنیا کو روشنی دے، جو کوئلے اور پیٹرول کا صحیح استعمال جانتی ہو، جس سے عالمی انسانیت کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خیر امت بنایا ہے، لیکن ہم تو دوسرے اقوام سے بھی سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارا رتبہ تو اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، ہم عالم دنیا کو خیر کی طرف اور خیر تقسیم کرنے والے بنتے نہیں، آج ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، دوسروں سے مانگ تانگ کر ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کنتم، تم ایک خیر امت ہو، اخرجت للناس، جو دوسرے لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو، اچھے کاموں کی طرف آؤ۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، برائی کا خاتمہ کرو۔ کنتم خیر امت، ہم تو خیر امت تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخرجت الناس کا یہ فکرہ ہمیں بتلا رہا ہے بہترین امت بننے کے لیے تمام دنیا کی فلاح و بہبود پر توجہ کرنی پڑے گی۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے پاس نفع رسانے کا سامان، اسباب موجود ہوں، لیکن ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے تو دوسروں کو کیا ٹھیک کریں گے؟ زندگی ہمیں گزار رہی ہے، ہم زندگی کو نہیں گزار رہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کو 756 دفعہ مناظر قدرت اور قوانین فطرت پر غور کرنے کی ہدایت کی ہے۔
علامہ ابن رشد، فارابی، بو علی سینا اور فخر الدین رازی نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج دوسری قومیں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آفتاب عالم پر اپنا لوہا بنوا رہی ہیں، اور ہم سرائے حیات میں زندگی کے تھپیڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں، کان اور عقل دیکھنے، سننے اور سوچنے کے لیے عطا کیے۔ ہر قوم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتی تو وہ حقیقتاً اندھی، بہری اور دماغ سے خالی ہے۔ وہی لوگ صاحب عقل ہیں جو کائنات کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس آواز کو سنتے ہیں جو کائنات کے ہر ذرے سے بلند ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 46 میں کہا ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ایک قوم کا زوال دراصل زوال احساس کی داستان ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا کیا ضائع کر چکے ہیں، کیا گنوا بیٹھے ہیں۔ کیا شعر ہے یہ، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ دراصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مردہ قوم کے دل بے حس ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کی قومیں برق رفتاری اور جدید ٹیکنالوجی کی عروج پر ہیں، ہاں، اور ہم ابھی تک آنکھیں نہیں کھول رہے۔ اگر یہ درست ہے کہ قرآن کے اولین اور آخرین مخاطب ہم ہی ہیں، تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ ابراہیم فرمایا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم فلكا لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور پھر آسمان سے پانی برسایا اور اس میں سے طرح طرح کے میوے پھل نکالے۔ رزق لکم، تمہارے لیے، اے مومنو تمہارے لیے، اے مسلمانوں تمہارے لیے۔ وسخر لکم فی الفلک تجری فی البحر، اور تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو مسخر کیا، تمہارے قبضے میں کیا۔ وسخر لکم انہار،
اور تمہارے لیے نہروں کو تمہارے قبضے میں دیا، مسخر کیا. اور سخر لکم، تمہارے لیے شمس، سورج اور چاند تمہارے لیے. وسخر لکم لیل والنہار، ذرا دیکھیں کہ اس آیت میں سخر لکم، تمہارے لیے کا لفظ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمام نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہیں اور مسلمانوں کے واسطے ساری عالم انسانیت کے لیے ہے. آج سورج، بجلی، روشنی اور آسمانی لہروں کو کافروں نے مسخر کر رکھا ہے. بڑے بڑے سمندروں پر ان کی حکومت ہے، باغات اور نہروں کو وہ مالک ہیں. آبشاروں پر اور نہروں پر وہی بجلی بنا کر دنیا کو روشنی دے رہے ہیں اور طاقت دے رہے ہیں، اور ہم بجلی کا بلب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا اللہ نے، ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ تعالی اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہوا ہے. ہم نے اس عظیم کتاب کو نہیں دیکھا، اس پر تدبر اور غور و فکر نہیں کیا. وہ کافروں نے انہی پر تدبر کر کے آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ عروج پر ہیں. مسلمان دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، جنہیں باوجود اختلاف رنگ و نسب چند چیزوں نے ایک دوسرے کو متحد کر رکھا ہے. کیا ہے وہ؟ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب قرآن کریم، ایک عربی زبان جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، قرآن میں، درود و سلام اور عبادات ایک ہیں. دنیا کے جس کونے میں جائیں گے ہم فجر کے 2 فرض پڑھیں گے، ظہر کے 4 فرض پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے. پوری دنیا میں اور ایک قبلہ. سورۃ مائدہ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیام الناس. اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو، یعنی کعبہ کو، انسانوں کے لیے قیام کی جگہ بنائی. لیکن آج کعبۃ اللہ میں کوئی ایسی درسگاہ موجود نہیں جو اللہ کی اتنی بڑی، جو اللہ کی اتنی بڑی کائنات کے علم کے بارے میں رہنمائی کرے. لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، رسومات الحج ادا کر کے واپس آ جاتے ہیں. جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی فکر، کوئی سوچ بچار، بس جیسے گئے ویسے آئے. اور آج حج محض ایک رسم بن کے رہ گئی ہے.
ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. جو چند رسومات جو چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کر کے واپس آ جاتے ہیں. کوئی فکر، کوئی نیا سبق، کوئی نئی درس سیکھ کر نہیں آتے. کعبۃ اللہ کی یہ فرائض ہیں، کسی حد تک کعبۃ اللہ یہ فرض ادا نہیں کر رہا. وہاں پر ایسی کوئی درسگاہیں نہیں ہیں جو علوم کائنات پر لوگوں کو بلائے اور انہیں کائنات کا علم سکھائے. لیکن یہی مغرب میں آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیاں یہ کام سار انجام دے رہی ہیں، جہاں دنیا کے ہر گوشے سے طالب علم کائنات کا درس اور کائنات کا علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں. قرآن حکیم نے ہمیں امت وسط، درمیانی امت کہا ہے. ہم کئی طرح سے امت وسط ہیں. ہم علوم مغرب یونان کو مشرق تک پہنچانے کا سبب بنے. عیسائیت، یہود، بدھ ازم اور ہندو دھرم جسم کو کچل کر خشک روحانیت کی تبلیغ کر رہے تھے اور دنیا کو رہبانیت کی طرف لے جا رہے تھے، اور ہم نے انہیں اپنے دامن رافت میں پناہ دی اور مذہب ایمان کا ہاتھ ان کی سروں پر رکھا. رکنا ہے. ہم اس چراغ کی طرح ہیں جو وسط محفل میں جل رہا ہو. ہمارا یہ مذہبی اور جغرافی فرض تھا کہ ہم دنیا کو علم عرفان کی روشنیوں سے جگمگاتے، لیکن وائے حسرت کہ جہالت سے ہمارا اپنا گھر تاریک ہو رہا ہے. میں ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ بادشاہ نے اپنے محل کو ہیرے جواہرات سے سجایا. دنیا کے بہترین کاریگر محل کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے آئے. ایرانی غلیچے بچھائے گئے، سنہرے پردے لٹکائے گئے، بہترین پھول گلدستے لگائے گئے اور زیب و زینت کا آخری کمال دکھا گیا. پھر کتنا ظلم ہوا کہ محل کے درباری آ کر اس زیب و جمال کو ان کے اندر پسند کرنے کی حصی موجود نہیں تھی. بس یہی حال ہمارا ہے. مالک ارض و سما نے اس آسمان کو کیسی بہترین نقوش سے آراستہ کر رکھا ہے، اور زمین فرش پر پھولوں کی کیا قیامت انگیز بہار جما رکھی ہے. کائنات میں حسن و شباب کا طوفان ابل رہا ہے، لیکن ہائے افسوس کہ ہماری آنکھیں اس حسن جمال کی لذت سے فیض یاب ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. ایک بیل کو کیا معلوم کہ طلوع و غروب آفتاب کی رنگینیوں میں کیا حسن ہے، اور ایک گدھے کو کیا معلوم کہ گلقند کا ذائقہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ صافات میں، اللہ تعالی سورۃ صافات میں فرماتے ہیں
ان زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے اس آسمان دنیا کو کیسا مزین کیا ہوا ہے، خوبصورت کواکب ستاروں سے. جب وہ رات کو چمکتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے. یہ کائنات اس طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. آئے دیکھیں اس طرف. ایک تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم میں اس کی بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرتے ہیں جس سے بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا. اب وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہلاک شدہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کر کے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اے عزیر، ذرا تم اپنے کھانے کی طرف جو کہ ایک انجیر تھی اس کی طرف دیکھ، وہ شراب کا اور وہ دودھ اس طرف دیکھ. لم یتسنہ، اس میں کوئی بدبو نہیں، کوئی باس نہیں. 100 سال کی مدت چیز خراب ہی نہیں ہوئی. 100 سال وہ موت کی حالت میں رہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو زندگی دی، اللہ تعالیٰ کہنے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اس میں تو کوئی بو نہیں ہے، جیسا تھا ویسے ہی ہے. دودھ اور انجیر کا خراب نہ ہونا کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ آج ماہرین جوسز اور فوڈ اس قابل ہو چکے ہیں کہ جوسز کو اور خوراک کو ڈبوں میں سال ہا سال کے لیے بند کر دیتے ہیں اور وہ چیز خراب ہی نہیں ہوتی. یہ ٹیکنالوجی آج ہم یوز کر رہے ہیں. 100 سال کے بعد ان کا بیدار ہونا تو چیز خراب نہیں تھی. آج وہی چیز ڈبوں میں بند کر کے پیک کر کے وہ سالوں سال جانا وہ چلتی ہے. آگے پھر فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعل آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزوها ثم نقصوها لحما فلما تبین له قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ کیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. پھر اللہ نے ان کے سامنے اس پر گوشت چڑھا دیا. جب عزیر علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے تو پکار اٹھے. کیا کہا انہوں نے؟ قال عالم، کہا اے اللہ میں جان گیا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
یہی وہ علم ہے جس کا نتیجہ خوف الہی ہے، جس سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہی وہ آیات ہیں جن سے عقل مند لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور سینے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ حکم دیا ہے، فانظر ماذا فی السماوات والارض، فانظر، ذرا زمین و آسمان کی طرف دیکھو۔ تو آؤ دیکھیں کہ نظر کے معنی اور لغت میں کیا ہے۔ نظر کے معنی دیکھنا، غور کرنا، سوچنا، معائنہ کرنا۔ تو گویا ہمیں کائنات کو دیکھنے اور اس پر سوچنے اور غور کرنے اور اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قسم کا دیکھنا ان آنکھوں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارا دائرہ بصارت از خود محدود ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو عینک استعمال کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس حکم کی تعمیل بہتر سے بہتر رنگ میں کریں۔ آج دنیا میں بہترین آلات بنائی ایجاد ہو چکے ہیں، جن کی تخلیق سے بہت سے مخفی پہلو عریاں ہو چکے ہیں۔ ان آلات کو عربی میں منظار، اردو میں خوردبین یا دوربین کہا جاتا ہے۔ ایک مسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ اب یہ مسلم کا فرض ہے کہ وہ جسم کو پاک کرے، اچھے کپڑے پہنے اور مسجد تک چلا جائے۔ یہ اللہ کا فرض نہیں کہ اس کے کپڑے دھوئے اور فرشتوں کو بھیجے کہ جاؤ میرے پیارے بندے کو اٹھا کر مسجد میں پھینک کے آؤ۔ بہنی اس طرح یہ مسلم کا فرض ہے کہ وہ کائنات کا مطالعہ اور معائنہ کر کے وسائل نظر پیدا کرے تاکہ حکم الہی کی تکمیل ہو سکے۔ یہ ہیں وہ دو قرآن جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ایک قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ایک وہ قرآن کی آیات ہیں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی طرف بار بار متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مغرب کا سائنسدان وہی چیزیں کر رہا ہے جو قرآن میں بتا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے سیکھ کر، ان سے پڑھ کر آج وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، اور ہم ویسے کے ویسے ہیں۔ وہ ہزاروں میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں، بڑے بڑے پلین بنا رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز بنا رہے ہیں سامان کی ترسیل کے۔ کیا وہ کچھ کر رہے ہیں؟ آج کا فون، موبائل، اس میں ایک موبائل میں پوری دنیا سمٹ کر آ گئی ہے۔
اس کو کھولیں اور دنیا کا ہر رنگ دیکھ لیں. ہم بیٹھ کے امریکہ اپنی آنکھوں کے سامنے آج دیکھ سکتے ہیں. ہم بیٹھ کے پوری کائنات کو اس میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک موبائل ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, اور آج اس کی ضرورت ہے. آج ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ ایک ہمارا رویہ بن گیا ہے. تو میرا مقصد صرف یہی تھا میرے عزیزان گرامی. مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالی کی اس آیات کو نظر انداز نہ کریں, غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہمیں غور و فکر کی, تدبر کی دعوت دی گئی ہے. اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ایک چھوٹا سا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے, اسے سبسکرائب کر دیجئے, اپنے دوستوں کو بتائیے. شاید یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور ہم اس ڈگر پر واپس آ جائیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے, صحیح راستہ دکھائے, تاکہ ہم اس پر چل کر اس دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.